نہیں کر سکتا، کم نہیں کر سکتا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ایک تو قاصد ہی ہے، خود لفظ قاصد کے اندر یہ بات ہے، اور اس کے ساتھ رسول امین کہا گیا ہے۔ قاصد بڑا ہی امانت دار قاصد، یعنی اس سے اب رسول کی پوزیشن بڑی واضح ہوتی ہے کہ خدا کے پیغام میں رسول اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی بحثیں ہیں، ان کا حل ہے ان دو لفظوں کے اندر کہ رسول کی تو پوزیشن یہ ہوتی ہے، خدا سے پیغام پاتا ہے، نبوت ہے خدا سے پیغام دینا، رسالت ہے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، امین ہے رسول قاصد کہ وہ اس پیغام میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں کرتا۔ اب اگلی چیز جو آتی ہے وہ ایک اور پروگرام ہے اس رسول کے پاس کہ وہ اس پیغام کے مطابق انسانی معاشرے میں انقلاب لاتا ہے، ایک نیا نظام قائم کرتا ہے اس پیغام کی بنیادوں پر۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے جب وہی ملتی ہے، رسالت ہے جب وہ نبوت تو ختم ہو گئی، ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے وحی کا پانا، اب اس کے بعد وحی نہیں خدا کی طرف سے آئے گی کسی کی طرف، براہ راست خدا کی طرف سے علم کسی انسان کو اس کے بعد نہیں آئے گا۔ یہ وحی ہے، اس کا نام کچھ بھی رکھ لیا جائے، اس کا سلسلہ ختم ہو، پیغام مکمل ہو گیا، قرآن کے اندر محفوظ ہو گیا، خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ یہ جو رسالت تھی اس پیغام کا آگے پہنچانا، یہ فریضہ قرار پا گیا اس امت کا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک قوم کو چن لیا اس کتاب کی وراثت کے لیے، یہ امت وارث کتاب اللہ ہو گئی۔ اس کا فریضہ رسالت کا ہوا آگے پہنچانا، اور وہ دوسرا فریضہ اس کے مطابق نظام قائم کرنا۔ یہ ہے سلسلہ جو آگے چلنے والی بات ہے۔ بات عباد اللہ اور رسول امین سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو خدا کا پیغام دے کے تمہارے پاس آیا ہوں، اور یہ پیغام میں نے پہنچا دیا، اور پیغام یہ ہے کہ یہ خدا کے بندے ہیں، خدا کی معصومیت کے اندر رہنے چاہیے، یہ کسی اور کی معصومیت میں نہیں رہ سکتے۔ خدا کی امانت خدا کے حوالے کرو، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اپنے لیے نہیں دے رہا، خدا کے بندوں کو خدا کے حوالے کر دو، یہ ہے اسلامی نظام عزیزان من۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہا میں اپنی طرف سے کوئی چیلنج نہیں تمہیں دے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کا یہ پیغام ہے، اس کے خلاف سرکشی نہ کرو۔ یہ سرکشی میرے خلاف نہیں ہے، میں تو پیغامبر ہوں، خدا کے خلاف سرکشی پر مت اترو، اس کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور میں پھر یہ کہا سلطان مبین لے کے آیا ہوں، تاریخ کی شہادت بھی دلیل ہے، اور بڑی واضح اور مبین دلیل ہے، بڑی اہم دلیل ہوتی ہے تاریخ کی شہادت۔ کہتا میں نے یہ شہادت بھی پہنچا دی ہے، یہ دلیل بھی میں نے پیش کر دی ہے تمہارے سامنے۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، باقی رہا تمہاری یہ دھمکی کہ اگر تم اپنے اس مطالبے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ میں اس کے متعلق اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں تمہارے اس چیلنج کی حفاظت خدا کے قوانین سے چاہوں گا، وہی مجھے محفوظ رکھے گا اس سے۔ یہاں ضمناً یہ لفظ جو آ گیا ہے ترجمون، رجم جس سے کہتے ہیں، آج کل یہ ہے نا چلی ہوئی فلانی کی سزا رجم جو تھی،
یہ یہودیوں میں تھی، اور یہ یہاں سے نظر آتا ہے کہ وہ صرف زنا کی سزا ہی نہیں تھی ان کے ہاں یہ رجم یا سنگسار کرنا، بلکہ وہ اپنے مخالفین کو، یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا فرعون کے مقابلے میں، تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے جو دھمکی ان کو دی ہے وہ یہ کہا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، تو ان کے ہاں یہ عام بات نظر آتی ہے کہ کسی جرم کی سزا ہی نہیں بلکہ بغاوت کی سزا بھی، مخالفت کی سزا بھی ان کے ہاں رجم یا سنساری کی سزا تھی۔ اسلام میں یہ کسی چیز کی سزا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر سرکشی تمہاری خدا کے خلاف ہے، انتقام مجھ سے لیتے ہو، بہرحال تم جو مجھے دھمکی دیتے ہو کہ تمہیں سنسار کر دیا جائے گا، تو بہرحال اس کے لیے میں پناہ تلاش کروں گا خدا کے قوانین کی روح میں۔ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، کہنے کی بات صاف ہے، یا تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میری بات یہ مان لو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، مجھے جانے دو، بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر جانے دو۔ تمہاری قوم کا ایک فرد نہیں میں مانگتا، تمہاری زمین نہیں مانگتا، تمہاری سلطنت نہیں، دولت نہیں، کچھ نہیں مانگتا، یہ خدا کے بندے ہیں، ان کو میرے ساتھ جانے دو۔ یہ تھا ادھر سے جو مطالبہ پیش آیا، لیکن اس پر بھی وہ کیسے راضی ہو جاتے ہیں؟ حاکم قوم کو حکومت کرنے کے لیے کوئی محکوم قوم چاہیے، وہ اپنی قوم کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا، محکوم قوم کی ضرورت ہوتی۔ تو اگر وہ محکوم قوم کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل جائیں، ان کے ذہن میں تھا نا کہ پھر ہم حکومت کس قوم پر کریں گے، وہ کیسے جانے دیتے؟ اس لیے انہوں نے نظر آتا ہے کہ کہا کہ یہ مطالبہ نہیں مانا جا سکتا۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو پکارا اور کہا کہ یہ قوم تو سراسر جرائم پر اتر آئی ہوئی ہے، یہ کوئی معقول بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہر طرح سے میں نے کر کے دیکھ لیا، جا ملے گی ہوتے دیوا بادلان۔ بہرحال تو کہا کہ یہ قوم بڑی جرائم پیشہ قوم ہے۔ تو اس پر فیصلہ یہ ہوا، ارشاد باری تعالیٰ یہ ہوا، پروگرام خدا کا یا مشیت ایزدی یہ ہوئی، حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تم اس قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، اور یاد رکھو کہ یہ تمہارا پیچھا کریں گے۔ قرآن درمیانی کڑیاں چھوڑ دیتا ہے خود ہی پروگرام کی، وہ اتنی تفاصیل نہیں دیتا، کیونکہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں کہ اس نے اتنی تفصیل دینی ہے، وہ تو جو اصول ہیں ان کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ کہا یہ گیا کہ ان کو لے کے نکل جاؤ۔ کتنا لمبا پروگرام یہ ہوگا، کتنی تنظیم اس کے لیے ہوگی، ایک قوم کو لے کر اس ملک سے نکل آنا جس کی اس قدر وہ مخالفت کرتے تھے، اس کے لیے تو بہت لمبی چوڑی کسی تنظیمی پروگرام کی ضرورت ہوگی نا، تو وہ سب کچھ کیا ہوگا، لیکن قرآن ہمیں اس تفصیل میں نہیں جاتا، اور تفصیل تو ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں اپنے واقعات کے مطابق طے ہوگی، کسی ایک دور کی تفصیل تو دوسرے دور میں کام نہیں آ سکتی، اصول تو غیر متبدل رہتے ہیں، یہ تفاصیل جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، تو قرآن اسی لیے تفاصیل نہیں دیتا ان چیزوں کی، لے کر ان کو یہاں سے نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اب نکل کے جو جانا تھا نقشے پہ دیکھیں گے، یہ مصر کے بارائی حصے میں یہ تھے سب کچھ، ذرا آگے بڑھیے تو ریڈ سی آ جاتا ہے درمیان میں، بحیرہ قلزم، اور اس کی دوسری طرف انہوں نے جانا تھا،
اس میں بھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. اب تو نہر سویز نے ریڈ سی کو اور بحیرہ روم کو ملا دیا ہے آپس میں. اس زمانے میں یہ ریڈ سی نہیں تھی، یہ نہر سویز نہیں تھی، وہ خشکی تھی، تو یہ بحیرہ قلزم یا ریڈ سی وہاں جا کے ختم ہو جاتی تھی. یہ اس سے ذرا پیچھے دو شاخوں میں بٹ جاتی تھی. بڑی شاخ تو مصر کی طرف تھی اور چھوٹی سی شاخ ادھر آ جاتی تھی، اور ادھر اب سینا یا فلسطین سمجھ لیجیے. تو یہ جو درمیان تھا اس کے خشکی کا قطع تھا، یہ قطع تھا جو سینا کہلاتا تھا. اس قطع کے اندر انہوں نے خشکی کے قطع میں ادھر آنا تھا. ابھی پہلی جست میں یہ وہاں سے فلسطین نہیں آئے تھے، بعد میں آئے ہیں. پہلے انہوں نے مصر سے نکل کے یہ جو درمیان میں چھوٹا سا پارٹ تھا اس کا ریڈ سی کا، اس کو عبور کر کے سینا کی خشکی کے قطع کے اندر آنا تھا انہوں نے. اب تورات میں ہے اور تورات کی اتباع میں ہی ہمارے ہاں کی تفاسیر میں بھی یہ بات آ گئی ہوئی ہے. ہمارے ہاں کی تفسیریں جو ہیں تو اکثر و بیشتر ان کو اسرائیلیات کہتے ہیں. تورات کے جو قصے ہیں، وہاں کے جو افسانے ہیں، وہ ہمارے ہاں کی تفاسیر میں آگے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ ہے جو کہ تورات میں یہ ہے کہ وہاں آئے تو یہ پھر ایک معجزہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سمندر پہ اپنا سونٹا مارا، عصا جس کو کہتے ہیں، اور اس سے وہ سمندر دو پارٹ میں پھٹ گیا. دو شیشے کی دو دیواروں کی طرح وہ پانی ادھر ادھر کھڑا ہو گیا، اور درمیان میں خشک زمین تھی. اس میں سے یہ سارے بنی اسرائیل نکل کے اور وہ خشکی میں چلے آئے. اور بعد میں جب فرعون کا لشکر آیا تو اس وقت پھر پانی جو تھا دوبارہ اسی طرح سے آ گیا اور وہ ڈوب گئے، یہ پار نکل گئے. تو چونکہ ہمارا ذہن بھی عادی ہو گیا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز فوق الفطرت ہونی چاہیے، تو جب بات ہوئی نا، ورنہ نبی کاہے کا ہوا. جیسا ہمارے ہاں کہ یہ اولیاء اللہ جن کو کہتے ہیں، ان کی ایک ہی پہچان ہوتی ہے، ان کی طرف کرامات مشہور ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ان کا ذکر آئے گا صوفیاء کرام کا یا اولیاء کرام کا، تو ان کی شان میں یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے فلاں علمی کارنامہ کو انجام دیا. بات یہ ہوگی کہ جی یہ کرامت ان سے سرزد ہوئی. تو اقبال کے الفاظ